ایک درجہ فارسی کی طالبہ جس سے میری مراد عزیزہ مسکان بنت محمد مستقیم سلمہ ہیں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ مستقیم کی صاحبزادی مسکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھو حکومت دے کر کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن یادگاری حیثیت قومی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری کا۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستانی جمہوریت بنا۔ آج 26 جنوری ہے ہندوستانی جمہوریت کی سالگرہ۔ 26 جنوری 1950 کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا اور جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا۔ اسی رات تہذیب کے خود ساخت گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا۔ اسی رات بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں سجا کے باپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی بھیانک رات کو ہنرمندوں، ماہر استاذوں، کاریگروں کے ہاتھ قلم ہوئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس تاریخ رات کی جلد صبح ہو، اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے، سازشیں بغاوتیں کی، آزاد حکومت کی تشکیلیں کی، مزاحمتیں تحریکیں چلائیں، جان و مال کی قربانیاں دیں، وہ سب کیا جو اصول آزادی کے لیے ناگزار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلنے والی باغ کی مٹی کو صفق کی سرخی سے ہم انا کر دیا تھا، اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی، وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا، گلشن تاراز تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھر چکی تھی اور بلبل کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان قلب سکون جاتا رہتا اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ اس دور اطمینان و فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے۔ ایسی آزادی کے بعد انتشار و اضطراب ہزار درجے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ خود تو ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں سب کچھ حکومت کر دے۔ پھر ان کی بے عملی کے نتائجات ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور زمانے کو ہدایت تنقید بناتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوا، آزادی بظاہر خود کوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے۔ آزادی کا معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں،
मजहब तर हर कानून खत्म हो गए, जो चाहे करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ऐसी आजादी नहीं बल्कि मजाक है। अगरचे आज अशोक अकबर शाहजहां की सरजमीन में ऐसे अफसोसनाक मज़ाहिर देखने में आ रहे हैं। आजादी जादू की छड़ी नहीं कि यकायक पलक झपकते ही हथेली पे सरसों जम जाए और आम की गुठली सरसब्ज पौधे में तब्दील हो जाए। आज 26 जनवरी को हमने अपनी कामयाबी और नाकामयाबी का जायजा लिया। 26 जनवरी हमें जश्न शादमानी की भी दावत देता है। इस मुद्दत में हमने कामयाबी भी हासिल की है। आए हम भी शरीक जश्न हो और अपनी पिछली कामयाबी की खुशियां मनाएं। मैं वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखती हुई अपनी बात को खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशा